ملتے فاصبح یقلب کفیہ، افسوس سے اپنے ہاتھ مل رہا تھا، پورا باغ تباہ ہو گیا۔ تو یہ ہے مال کا فتنہ۔ مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر کے آدمی شرک کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر دیتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی محنت کا ثمرہ اور اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ محنت میں نے کی، باغ میں نے لگائے، بیچ میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ آگے فرمایا گیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے رہو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس کے اوپر ثابت قدم رہو، صبر کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس کے اوپر جمے رہو۔ ایک صبر، ایک ہوتا ہے استبار۔ ما الفرق بین الصبر والاستبار؟ صبر کہتے ہیں القدرہ علی التحمل، کسی چیز کو برداشت کرنے کی آپ کے پاس طاقت ہو تو اس کو کہتے ہیں صبر، زخم کے درد کو آپ برداشت کریں، ہذا صبر۔ استبار کسے کہتے ہیں؟ استبار کہتے ہیں کہ اتنا صبر کے میدان میں آپ آگے بڑھ جائیں حتی یصبح سجیتاً، یہاں تک کہ وہ سیکنڈ نیچر بن جائے، آپ کا فطرت ثانیہ بن جائے، اتنا صبر کرے آپ کو کہ صبر آپ کی عادت بن جائے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حُفِظَا بِصَلَاحِ أَبِيهِمَا، یہ دونوں یتیم بچے اپنے باپ کے مال سے محروم نہیں ہوئے، حضرت خضر کے ذریعے وہ مال اللہ نے بچا دیا، کیونکہ ان دونوں یتیم بچوں کا باپ نیک تھا۔ پتہ یہ چلا کہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں، باپ نیک ہو تو باپ کی نیکی کا فائدہ بچوں کو ملتا ہے، اور باپ برا ہو تو اس کی برائی کا نقصان بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے۔ یہ ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس بنانے کے چکر میں ہیں، تم اچھے بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمہارے بچوں کے لیے بینک بیلنس تیار کر دے گا۔ اللہ اپنے بندوں کو 4 چیزوں سے آزماتا ہے، یعنی یہ 4 آزمائشیں اس کے اوپر آتی ہیں۔ ایک ہے دین کی آزمائش، فتنہ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، تو ایک ہوتا ہے دین کا فتنہ، جس سے اصحاب کہف 2 ہوئے۔ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے اور ہدایت سے سرفراز ہوئے۔ وقت کی بے دین حکومت نے، وقت کے کافر اقتدار نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا کہ یہ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک آزمائش تھی۔ یہ نوجوان اپنے شہر سے بھاگ نکلے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نشانی بنا دیا۔ فرمایا گیا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، آگے جا کر ایک غار میں چلے گئے اور اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، اور یہ 300 سال تک سوتے رہے، زندہ ہیں، نہ انہیں بھوک لگ رہی ہے، نہ انہیں پیاس لگ رہی ہے، نہ انہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے۔ فرمایا گیا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، یہ 300 سال تک سوتے رہے اور یہ زیادہ ہوئے 9 کے اعتبار سے، یعنی 300 اور اس پر 9 سال کا اضافہ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے جیسا کہ بعض لوگ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ 300 سالوں میں
شمسی اور قمری اوقات میں، سالوں میں 9 سال کا فرق ہوا. یعنی جو شمسی سال ہوتا ہے سورج کے اعتبار سے اور جو قمری سال ہوتا ہے چاند کے اعتبار سے، تو قمری اور شمسی اعتبار سے 300 سالوں میں 9 سال کا فرق ہوا. اس کو معیار بنا کر اگر کیلکولیشن کیا جائے تو ہر دن کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے کہ شمسی اور قمری سال میں کتنا فرق ہوا ہے. کیا بات ہے. اور جب یہ بیدار ہوئے تو ان کی ایک بات رب تعالی نے بہت ہی نمایاں طریقے پر بیان فرمائی ہے. 300 سال تک سوتے رہے، پھر جب یہ اٹھے تو آپس میں باتیں کرنے لگے. کتنا سوتے رہے ہم لوگ، کتنا ٹھہرے یہاں پر. وہ کہہ رہا ہے ایک دن، وہ کہہ رہا ہے دن کا ایک حصہ، جبکہ 300 سال گزر چکے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کو معلوم ہے کہ تم کتنا ٹھہرے ہو. قالوا اعلم بما لبثتم. 300 سال تک نہ بھوک لگی، نہ پیاس، نہ اور کسی چیز کی ضرورت پڑی. جیسے ہی یہ جاگے، انہیں بھوک لگ گئی، تو اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو وہ پرانا روپیہ، پرانا سکہ جو 300 سال پہلے کا ہے وہ دے کر کے بھیجا اور کہا کہ جا کر کے بستی سے کھانا لے آؤ، شہر سے کھانا لے آؤ. دیکھو فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ، سکہ دے کر کے ان میں سے ایک کو بھیجو شہر کی طرف، الی المدینہ. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تو وہ دیکھے جا کر کہ پاکیزہ کھانا کون سا ہے. کیا بات ہے. اس بات کو قرآن حکیم نے بہت نمایاں طریقے پر بیان کیا ہے. پہلے اس پر ایک مفسر کا تبصرہ دیکھیں. وہ لکھتا ہے کہ الحرام لا یکون زکیا وکثیر من الناس لا یتحری الحلال وہذا من اسباب شقاء کثیر من البیوت. کیا تبصرہ ہے. کہتا ہے کہ حرام کھانا یہ زکی نہیں ہوتا، پاک نہیں ہوتا، ناپاک ہوتا ہے. حرام کھانا، حرام جو ہوتا وہ پاک نہیں ہوتا، زکی نہیں ہوتا. اور اکثر لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، حلال روزی تلاش نہیں کرتے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَهَذَا مِنْ أَسْبَابِ شَقَاءِ كَثِيرٍ مِنَ الْبُيُوتِ، یہ شہر میں یا کسی سوسائٹی میں اکثر گھروں کی بدنصیبی اور بدحالی کا سب سے بڑا سبب ہے. یعنی اگر آدمی حلال و حرام کی تمیز نہ کرے تو اس گھر میں برکت نہیں، بدبختی آتی ہے، بے برکتی آتی ہے. کتنے لوگ ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور سود جیسی لعنت میں ملوث ہیں. برکت کیسے آ سکتی ہے؟ ان نوجوانوں کو دیکھو، ایک کو بھیج رہے ہیں پیسہ دے کر کے کہ لا کر کے پاک کھانا ہمیں دو، ناپاک نہیں. اب ذرا سوچو کہ یہ کیا چیز لے کر بھاگے تھے؟ توحید لے کر بھاگے تھے اور اللہ نے انہیں سلا دیا. 300 سال کے بعد جب جاگے تو کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ حلال کھانے کی بات کر رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ توحید میں اور حلال روزی میں، توحید میں اور عقل حلال میں بڑا گہرا ربط ہے. آدمی جتنا حلال کھائے گا اس کی توحید اتنی ہی زیادہ بلند ہوگی، اور جتنا حرام کھائے گا اس کی توحید اتنی ہی زیادہ خراب ہوگی اور اتنی ہی زیادہ
پست ہوتی چلی جائے گی. یہ بہت ہی خوبصورت بات کہی گئی. اچھا، تو جب آدمی دین کے فتنے میں مبتلا ہو تو کیا کرے؟ اس فتنے میں مبتلا ہو جائے تو کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا علاج بیان فرمایا ہے. 2 کام کرنے ہیں، ایک صبر اور ایک نیک لوگوں کی صحبت. برے لوگوں کی صحبت سے الگ ہو جاؤ اور صبر اختیار کرو. صبر اور نیک لوگوں کی صحبت. سعدی ایک بہت بڑے فارسی شاعر گزرے ہیں. ان کی کتاب بچپن میں ہم لوگوں کو پڑھائی گئی ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ سعدی اپنے ایک دوست کے یہاں پہنچے اور کہا کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہے. تو پہلے آج کل کے جدید طریقے والے صابن تو تھے نہیں، اس نے ایک خوشبودار مٹی لا کر دی. پہلے عورتیں بھی اسی مٹی سے نہاتی تھی، بالوں میں لگا لیتی جس سے جوئیں وغیرہ نکل جاتے تھے. اب تو طرح طرح کے صابن آ گئے. تو اس نے ایک خوشبودار مٹی لا کر کے دی کہ اسی سے نہا لو. تو لکھتے ہیں کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کی از بوئے دلاوے تو مستم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. بہت پیاری بات کہی. کہہ رہے ہیں کہ ایک خوشبودار مٹی میرے دوست نے مجھے نہانے کے لیے دی، صابن کے طور پر استعمال کرنے کے لیے. اور میں حمام میں گیا تو مٹی مہک رہی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم مشک ہے یا عبیر ہے؟ اس لیے کہ میں تیری دلاویز خوشبو سے مست ہو گیا ہوں. تو مٹی ہے اتنی خوشبودار ہے. تو بدو گفتم کی مشکی یا عبیری، میں نے اس سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عبیر ہے کہ میں تیری دلاویز خوشبو سے مست ہوں. تو اس نے کہا کہ میں ایک ناچیز مٹی تھی لیکن ایک مدت تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں. تو میرے ہم نشین کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا، ورنہ میں وہی مٹی کی مٹی ہوں، پھول کے ساتھ رہی ہوں. تو اچھی صحبت اختیار کرو. کسی لوہار کے پاس بیٹھو گے تو ایک تو کالا دھواں تمہاری ناک کے ذریعے پیٹ میں جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے کپڑے جل جائیں کہ بھٹی سے چنگاریاں اٹھ رہی ہیں. لیکن اگر کسی خوشبو بیچنے والے عطار کے پاس بیٹھو گے تو اگرچہ تم خوشبو نہ خریدو مگر تمہیں اس کی خوشبو ملتی رہے گی. تو صحبت نیکاں اختیار کرو. بتایا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. تم صبر کرو اور ان لوگوں کے ساتھ رہو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، انہی کے ساتھ رہو. تو اگر آدمی دین کے فتنے میں مبتلا ہو تو علاج یہ ہے کہ وہ صبر کرے اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے. یہ اور دوسرا فتنہ ہے مال کا فتنہ. مال کے فتنے کے تعلق سے یہاں ایک نوجوان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک مومن نوجوان ہے جس کا دوست کافر ہے، اور اس کافر دوست کے 2 باغ ہیں انگوروں کے، اور باغ کے چاروں طرف کھجوروں کے درخت ہیں، اور بیچ میں جو جگہ خالی وہاں کھیتی ہو رہی ہے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور یہ باغ دونوں کے دونوں بڑے پھل دیتے تھے. نوٹوں میں کھیل رہا تھا، رولنگ ان منی، بالکل نوٹوں میں کھیل رہا تھا.
تو اس کا دوست اس سے ملنے کے لیے آیا, کہا کہ چل اپنا فارم ہاؤس دکھاتا ہوں, اپنا باغ دکھاتا ہوں. دکھایا. فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا. تو یہ کافر دوست اپنا باغ دکھاتے ہوئے اپنے مومن دوست سے کہتا ہے, وهو يحاوره, بات کرتے ہوئے, انا اکثر منك مالا واعز نفرا, میں مال کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ ہوں, میرے پاس تجھ سے زیادہ مال ہے. وَأَعَزُّ النَّفَرَ, اور میرے پاس لوگوں کی تعداد بہت ہے, نفری بہت ہے, کام کرنے والے بہت ہیں, میرے رشتہ دار بہت ہیں, بہت سے میرے بیٹے ہیں. اعز نفر. اور باغ میں چلتے ہوئے داخل ہوتے کہنے لگا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے, قال ما اظن ان تبید هذه ابدا, میرا یہ باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں تک تو کہا اس نے. وما اظن, یعنی میرا گمان یہ ہے کہ یہ باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا. اور وما اظن الساعة قائمة, اور میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے, قیامت نہیں آنے والی ہے. دیکھو یہ دوسری بات, وما اظن الساعة قائمة, قیامت قائم ہونے والی ہی نہیں ہے. تیسری بات بڑی خطرناک ہے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي, بفرض محال, مان لو سپوز اگر مرنے کے بعد زندگی ہوئی تو میں جب اپنے رب کی طرف لوٹ آیا جاؤں گا تو اس سے بہتر چیز مجھے وہاں ملنے والی ہے. تو کیا کہتے ہیں, یہاں مل رہا ہے تو وہاں بھی ملنے والا ہے. یہ دیکھو مومن دوست کیا کہنے لگا, قال له صاحبه وهو يحاور اکفرت بالذی خلقک من تراب, ارے تو اپنے اس رب کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا. خلقک من تراب ثم من نطفہ, پھر نطفے سے, ثم سواک رجلا, تجھے ایک معتدل اور بہترین نوجوان بنایا ہے. لیکن هو اللہ ربی, تم مان یا نہ مان, میرا اللہ ہی رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کروں گا. ولا اشرک بربی احدا. تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا باغ میں داخل ہوتے وقت, ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, یہ بولنا چاہیے تھا تجھ کو کہ جو کچھ ملا یہ اللہ کی دین ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اس باغ کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور پورا باغ تباہ ہو گیا. اور یہ ہاتھ ملتے رہ گیا, ہاتھ ملتے. فاصبح یقلب کفیہ, افسوس سے اپنے ہاتھ مل رہا تھا, پورا باغ تباہ ہو گیا. تو یہ ہے مال کا فتنہ. مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر کے آدمی شرک کرنے لگتا ہے, یہاں تک کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر دیتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی محنت کا ثمرہ اور اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ محنت میں نے کی, باغ میں نے لگائے, بیچ میں اللہ کہاں سے آ گیا. تو جب مال کے فتنے میں آدمی مبتلا ہو تو اس کا علاج کیا ہے, اس فتنے کا علاج کیا ہے؟ کہا کہ اس فتنے کا علاج یہ ہے کہ دنیا پر غور کرے کہ ان الدنیا تزول ولا تبقى, کہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے, فانی ہے. کتنا بھی پیسہ آدمی کے پاس ہو, ایک دن اس دنیا سے چلے جانا. وہی فرمایا گیا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. کیا بات ہے. کہا کہ دنیاوی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوئی
زمین کے پودوں سے ملی اور پھر اس کے بعد پودے اگے اور اس کے بعد کھیتی چورا چورا ہو گئی. تو آدمی مال کے فتنے میں اگر مبتلا ہو تو دنیا کے اوپر غور کرے کہ دنیا فانی ہے, یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے تیرے ساتھ. یہ تو اس عورت کی طرح ہے جس کا ہر رات ایک شوہر ہو. جی سعدی نے بالکل صحیح کہا ہے, نہ لائق بود عیش با دل برے کہ ہر بامدادش بود شوہر. ایسی دنیا سے, ایسی چیز سے دل لگانا بالکل درست نہیں ہے. ایسی عورت سے, ایسے محبوب سے دل لگانا بالکل درست نہیں جس محبوب کا ہر رات ایک شوہر ہو. یہ دنیا ایسی ہی ہے. اور اس کی مثال پانی سے دی گئی ہے. جی پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ٹھہرتا نہیں ہو, اگر کہیں ٹھہرا بھی رہے تو ہوا چلنے کی وجہ سے مستری ہوتا ہے, ایسے لہریں پیدا ہوتی رہتی ہیں. اور کسی نے سچ کہا ہے کہ یہ دنیا پانی کی طرح ہے اور تمہاری زندگی ایک کشتی کی طرح ہے. یہ تمہاری زندگی کی کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے. جب تک پانی نیچے ہے تب تک تم بھی محفوظ ہو اور کشتی بھی محفوظ ہے. اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی بھی ڈوب جائے گی, تم بھی اڑ جاؤ گے. تو دنیا کو دنیا کی اوقات میں رکھو. دنیا کو اگر کشتی میں لے آؤ گے زندگی کی تو تم بھی چلے جاؤ گے اور ایک کشتی بھی چلی جائے گی. تو دنیا فانی ہے, پانی سے تشبیہ دی گئی اس کی. کیا کتاب ہے اللہ, سبحان اللہ. یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اس کتاب کو ہم نے کتنا مظلوم بنا رکھا ہے. بتانے پر سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی بڑی چیز آپ لوگوں کے پاس ہے. تو آدمی دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو, مال کے فتنے میں مبتلا ہو تو دیکھے کہ یہ مال ہمیشہ تیرے ساتھ رہنے والا نہیں ہے. یہ تیری ڈگری ہمیشہ تیرے ساتھ رہنے والی نہیں ہے. جب تک زندہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, مر گیا تو کہتے ہیں لاش کو اٹھاؤ. اب ڈاکٹر نہیں بولتے اس کو, کہتے ہیں لاش کو اٹھاؤ. زندہ تو کہتے ہیں پروفیسر صاحب السلام علیکم, پروفیسر صاحب اسکول میں آئے کہ نہیں آئے. مر گئے کہنے لگے کہ اس لاش کو کب اٹھانے والے ہو, جنازہ کب اٹھایا جانے والا ہے. یہ نہیں کہتے پروفیسر صاحب کو کب اٹھانے والے ہو. پروفیسری ختم ہو گئی یہاں پہ, ڈاکٹری ختم ہو گئی یہاں پہ, انجینئرنگ ختم ہو گئی. اس پوائنٹ پر آنے کے بعد سب کچھ فنش ہو جاتا ہے اور ہم اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں. دا لائف از گوئنگ ٹو فنش, کہانی ختم ہونے جا رہی ہے ہر ایک کی. جی وہاں تک پہنچنا ہوگا. تو مال کے فتنے میں مبتلا ہو تو دنیا پر غور کرے, دنیا کی بے ثباتی پر. شیلے کی نظم میں نے پڑھی تھی, کہتا ہے the flower that smiles today tomorrow dies, all that we wish to stay comes and does fly. کیا بولتے ہیں, چلیے اس کو ایک آیت کریمہ کے تناظر میں دیکھیں گے اس کو. جی اور پھر تیسرا فتنہ ہے علم کا فتنہ. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ تقریر فرمائی تو ایک آدمی نے کہا کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں, عالم اہل الارض, دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں. کہا کہ ہاں. اللہ کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی. کہا کہ رخت صبر باندھو, میرا ایک بندہ مجمع البحرین پر رہتا ہے, دو دریاؤں کے سنگم پر, ملو پتہ چلے گا کہ علم کسے کہتے ہیں. اپنے ایک ساتھی غالباً یوشع ابن نون ہے, ساتھ میں لے کر کے چلے اور کہا کہ پتہ کیسے لگے گا کہ وہ ملیں گے کہاں. کہا کہ زنبیل میں تلی ہوئی مچھلی لے لو, یہ مچھلی تمہیں بتا دے گی کہ تمہیں ملنا کہاں ہے. چلے فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. وہ زنبیل وانوں رکھا تھا, وہ تلی ہوئی مچھلی نکل کر کے پانی میں چلی گئی. کیا بات ہے, تلی ہوئی مچھلی نکل کر پانی میں چلی گئی. ہمارا رب کیسا ہے اللہ, تلی ہوئی مچھلی کو زندہ کر کے پانی میں بھیج دیتا ہے. سبحان اللہ.
اللہ تیری عظمت کے قربان، تیری ربوبیت کے قربان، تیری رحمت کے قربان. کیسا ہمارا رب ہے. تلی ہوئی مچھلی نکل کر کے دریا میں چلی گئی. اور کوئی چیز اگر پانی میں سے نکل کر آگے چلی جائے تو پانی مل جاتا ہے آپس میں، لیکن وہ مچھلی اس طرح گئی تھی کہ سرب بنا ہوا تھا. سرب کا مطلب ہوتا ہے ایک سرنگ بنی ہوئی تھی کہ مچھلی ادھر سے گئی ہے، پانی کے اندر سرنگ بنا دیا اس نے، اور سرنگ ایسے بنی ہوئی ہے. مچھلی بھی اس کے قبضے قدرت میں، اور پانی بھی اس کے قبضے قدرت میں. پھر آگے نکل گئے تھے. فلما جاوزا، آگے نکل گئے. قال علی فتح، اپنے ساتھی سے کہا آتینا غدان، وہ ناشتہ لاؤ. غدا مینس ناشتہ، بریک فاسٹ، وہ کھانا لاؤ. کھانا. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ارے بہت تھک گئے اس سفر سے بھائی، لاؤ کھانا کھا لیتے. کہنے لگے قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، وہ چٹان کے پاس جب ہم لوگ آئے تھے تو فینی نسیت الحوت، وہ مچھلی کو میں بھول گیا. حوت مینس مچھلی، فش. فینی حوت مانے فش، مچھلی. فینی نسیت الحوت، اور بھولا کیوں؟ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، شیطان نے بھلا دیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا. شیطان ایسے کاموں میں انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پریشان کرتا ہے. مارتا تو نہیں، لیکن ہلاکان بہت کرتا ہے. ہلاکان بہت کرتا ہے. اور پہنچے، واپس لوٹے، دیکھا فرتد علی آثارہما قصصا، اسی راستے پر دوبارہ پیچھے لوٹے، دیکھا کہ مچھلی اسی طرف سے گئی ہے. دیکھا ایک صاحب ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملے، یہ حضرت خضر ہیں. پھر کہنے لگے میں آپ سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں. بولے میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے؟ پتہ یہ چلا کہ آدمی تعلیم جب حاصل کرے تو بنیادی چیز اس کے لیے صبر ہے، صبر اور استقامت. ایک IAS کی تیاری کرنے والے بچے کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، ایک MBBS کے طالب علم کو پریپیئر ہونے کے لیے کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے. کہا کہ صبر نہیں کر سکتے میرے ساتھ، اور میرے ساتھ رہنے کے لیے صبر لازم ہے. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. کیا بات ہے. کالج میں آپ جب فارم بھرتے ہیں نا تو آپ کو سائن کرنا پڑتا ہے کہ آپ اسکول کے تمام قواعد و ضوابط، رولز اینڈ ریگولیشنز کے پابند ہوں گے. دیکھو یہاں ایک ہی ٹکڑے میں بتا دیا گیا ولا اعصی لک امرا، میں اس پیپر پر سائن کرتا ہوں. کتاب ہے. کہا کہ دوسری شرط یہ ہے قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. کوئی بھی چیز میں کروں تم سوال نہیں کرو گے یہاں تک کہ میں خود ہی نہ بتا دوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا. سوال نہیں کرو گے تم. ٹھیک ہے، یہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. دونوں چلے. اب ایک کشتی میں سوار ہو کر کے اس پار جانا ہے، دریا کے کنارے آئے، چڑھ گئے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، جیسے ہی یہ کشتی میں پہنچے اس کے تختے اکھاڑنے لگے. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ خضر اس کشتی کے تختے اکھاڑ رہے ہیں، سب اس کو توڑ پھوڑ رہے ہیں. برداشت نہیں کر سکے. قال اخرقتھا لتغرق اہلھا، ارے آپ اس کے تختے اکھاڑ رہے ہیں، سوراخ کر رہے ہیں، آپ کشتی والوں کو ڈبونے کا ارادہ رکھتے ہیں. دیکھو انہوں نے کہا کشتی والوں کو، یہ نہیں کہا کہ ہم کو ڈبانے کے لیے. پتہ یہ چلا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، انہیں اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہوتی ہے. کیا تعلیم ہے، دیکھا کیا تعلیم ہے. ایک ٹکڑے کے اندر تعلیم دے دی گئی کہ جینا ہوتا ہے اصلی جینا جو دوسروں کے لیے جیا جائے. اپنے لیے تو کتا بھی جی لیتا ہے جی.
اصل جینا ہے کہ دوسروں کے لیے جیا جائے، دوسروں کے دکھ درد کو بانٹا جائے۔ یا آپ مسجد میں آتے ہیں، نماز تو کہیں بھی ہو سکتی تھی، آپ کو بلا عذر مسجد میں آنے پر وعید کیوں سنائے گی کہ بلا عذر آپ مسجد میں نہیں آ رہے؟ جی، اس وجہ سے کہ آپ دیکھیں کہ میرا کون سا بھائی پریشان ہے، کس کو کیا تکلیف ہے۔ اگر آپ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں آپ دور کریں، اس لیے آپ کو جمع کیا جاتا ہے، ورنہ یہ عبادت تو کہیں بھی ہو سکتی تھی۔ آپ دیکھیں امام کو کیا تکلیف ہے، مؤذن کو کیا تکلیف ہے، کوئی بیمار ہے نماز میں شامل ہے اس کو کیا تکلیف ہے، آپ کے پڑوسی کو کیا تکلیف ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ تو اصل جینا ہے دوسروں کے لیے جینا، ورنہ اپنے لیے تو کتا بھی جی لیتا ہے۔ دیکھو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو ڈبونے کا ارادہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو آپ ڈبو دیں گے ایسا لگتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر یہی کی ہے کہ انبیاء کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہوتی ہے، اور انبیاء جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی یہی عادت ہوتی ہے، اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہوتی ہے۔ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں، بہت عظیم الشان ہوتے ہیں۔ لقد جیت شیئا امرا، آپ نے بہت برا کام کیا بولے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے بولا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ ابھی وعدہ کیے تو بولوں گا نہیں، سوال کر بیٹھے تم۔ پتہ یہ چلا کہ جو نبی ہوتا ہے، نبی اگر کوئی منکر کام دیکھتا ہے تو اعتراض کے بغیر نہیں رہتا، غلط ہے تو غلط ہے۔ وعدہ کرنے کے بعد بھی انہوں نے کہہ دیا آپ نے غلط کام کیا، اچھا اس کے بعد معافی مانگ رہے ہیں۔ قال اللہ تواخذنی بما نسیت، بھول گیا، بھولے سے ایسا ہو گیا، بما نسیت بھول گیا میں، تو مجھے مواخذہ مت کیجیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ فانطلقا، کشتی سے اتر کر کے آگے بڑھے۔ دریا کے اس پار جب پہنچے تو دیکھا ایک لڑکا کھیل رہا ہے، پکڑا، اس کی گردن مروڑ دی، مار کر کے پھینک دیا ایک طرف۔ حتی اذا لقیا غلاما فقتلا، ایک لڑکے کو دیکھا، پکڑا، اسے مار دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، پھر بول پڑے ہو۔ اس لیے کہ کوئی غلط کام دیکھ کر نبی چپ نہیں ہو سکتا۔ بظاہر یہ قتل ناحق تھا، ایک بچے کو مار دینا۔ حضرت خضر نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکتے؟ اب مجبور ہو گئے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر اس کے بعد میں نے سوال کیا کسی چیز پر تو آپ مجھے اپنے سے الگ کر دیجئے۔ فانطلقا، چلے۔ حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما، ایک بستی میں پہنچے، بھوکے تھے بیچارے۔ بستی والوں سے کہا کہ بھئی کھانا دے دو، ضرورت پڑنے پر انسان کہیں بھی جا کر کے کھانا مانگ سکتا ہے۔ انہوں نے کھانا مانگا۔ بستی والے اتنے بخیل تھے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے، ہاں یہ ایسے ہی تھے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا کہ مہمان نہیں بناتے۔ اچھا، بہرحال بیچارے بھوکے سوئے ہوئے تھے۔ گاؤں میں سے نکل کر انہیں دوسری طرف جانا تھا۔ گاؤں میں جیسے کہ دیکھا کہ ایک دیوار گرا چاہتی ہے، a wall ready to collapse، دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو بالکل گرا چاہتی ہے۔ اراد ان ينقض، گرنے والی ہے، ریڈی ٹو کلیپس، بالکل گرنے والی ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنی جو قوت تھی جسے اللہ نے عطا کی تھی لگا کر کے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اب یہ تو غصے میں تھے ہی، ویسے بھی جلالی پیغمبر ہے، غصے میں آئے۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، پیسے لے لیتے تھے۔ بولے اتنے بخیل تھے کہ انہوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا تو دیوار سیدھی کرنے کے لیے پیسہ لے لیتے تھے۔
لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، پیسے لے لیتے. قال هذا فراق بینی و بینک، تمہاری شرط کے مطابق اب میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. چلو، سوال یہ ہے کہ موسیٰ سیکھنے کیا گئے تھے اور کیا سیکھا؟ جواب یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی یونیورسٹی تھی، حضرت موسیٰ جیسے عالم کا داخلہ بھی نہیں ہوا اس یونیورسٹی میں. اتنا بڑا عالم ہے خضر. اللہ نے بتایا کہ تم کہتے ہو تم سب سے بڑے عالم ہو، میرے اس بندے سے ملو کتنا بڑا عالم ہے یہ. اب جب جانے لگے تو کہا کہ جن جن چیزوں پر تم صبر نہیں کر سکے اور سوال اٹھاتے رہے، اس کی وجہ نہیں جاننا چاہو گے؟ ضرور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کاش موسیٰ تھوڑا صبر کر لیتے تو پتہ نہیں کتنے عجائبات ہمیں سننے کو ملتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش فرمائی کہ موسیٰ کو تھوڑا خاموش رہنا چاہیے تھا، صبر کرنا چاہیے تھا، تو عجائبات دیکھنے کو ملتے. عجائبات دیکھنے کو نبی کریم ہمارے نبی نے خواہش ظاہر فرمائی کہ اگر موسیٰ تھوڑا صبر کر لیتے تو پتہ نہیں کتنے عجائبات دیکھنے کو ملتے. بہرحال صبر نہیں کر سکے. حضرت خضر نے کہا کہ اب جائیے، آپ ہمارے اسکول میں آپ کا داخلہ نہیں ہوگا. ٹیسٹ میں آپ ناکام ہوئے. جو آپ کا ٹیسٹ لیا گیا ہے داخلے کے لیے، اس ٹیسٹ میں آپ ناکام ہو چکے ہیں، ٹیسٹ میں فیل ہو چکے ہیں آپ، جائیے. لیکن جن چیزوں پر تم صبر نہیں کر سکے اس کا جواب نہیں سنو گے. وہ کشتی جس کے میں تختے اکھاڑ رہا تھا اور خراب کر رہا تھا، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ مسکینوں کی کشتی ہے. بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں، مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے، ان کے بال بچوں کا پیٹ بھرتا ہے. مسکینوں کا ہے. یعملون فی البحر، جو دریا میں کام کرتے ہیں. فاردت ان اعیبھا، میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار بنا دوں، اس لیے کہ آگے ایک بادشاہ ہے، بہت ظالم بادشاہ ہے، اچھی کشتی دیکھ لیتا ہے، کشتی لے لیتا ہے. اس میں ایک مفسر نے بڑا اچھا نکتہ بیان کیا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر کے بڑی مصیبت کو دور کر دیتا ہے. یہ دیکھو، یہاں تختے توڑنے کی بات تھی، یہاں تو پوری کشتی ہاتھ سے چلی جاتی تھی. اچھی کشتی دیکھتا تھا، غصب کر لیتا تھا. اس وجہ سے میں نے وہ کشتی کے تختے یا اس میں ہم نے خرق کیا. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، غصب کر کے وہ کشتی لے لیتا تھا. غصب. وَأَمَّا الْغُلَامُ، بچے کی جس کی میں نے گردن مروڑی ہے. فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس بچے کے ماں باپ مومن ہیں، ایمان والے ہیں. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہ اپنے ماں باپ کو آگے چل کر کے کہیں طغیان اور کفر میں نہ مبتلا کر دے، اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے. اللہ، یعنی ایمان ایسی قیمتی شے ہے کہ جان دی جا سکتی ہے، ایمان نہیں دینا چاہیے. جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، ایمان ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. دیکھیں یہاں پر فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. وہ بچہ تو مر گیا. حضرت خضر فرما رہے ہیں ان مومن ماں باپ کو اس سے اچھا بدلہ اللہ دینے والا ہے، بہترین اولاد دینے والا. یہ تو نافرمان اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتی تھی. اللہ نیک اولاد دینے والا ہے ان کا. تو کبھی کبھی کوئی چیز اللہ لے لے تو ذہن میں بات رکھو کہ اس سے اچھی چیز دینے کا ارادہ فرمایا ہے اس نے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اس وجہ سے میں نے اس کو مارا کہ اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ نہ بن جائے، اس لیے کہ ماں باپ اس کے مومن ہیں. اور یہ دیوار جو میں نے سیدھی کی، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اس شہر کے اندر یہ گھر جس کی یہ دیوار تھی جس کو میں نے سیدھا کیا، یہ دو یتیم بچوں کی ہے اور اس کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا،
ان کا باپ نیک تھا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حفظا بصلاح ابیہما، یہ دونوں یتیم بچے اپنے باپ کے مال سے محروم نہیں ہوئے. حضرت خضر کے ذریعے وہ مال اللہ نے بچا دیا، کیونکہ ان دونوں یتیم بچوں کا باپ نیک تھا. پتہ یہ چلا کہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں. باپ نیک ہو تو باپ کی نیکی کا فائدہ بچوں کو ملتا ہے، اور باپ برا ہو تو اس کی برائی کا نقصان بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے. یہ قاعدہ ہے. یہ ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس بنانے کے چکر میں ہیں. تم اچھے بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمہارے بچوں کے لیے بینک بیلنس تیار کر دے گا. وما فعلت عن امری، میں نے اپنی طرف سے یہ نہیں کیا ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کے بتانے کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. آپ نے دیکھا کیسا علم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر میں دیکھ رہے ہیں، لیکن خضر کو وہ علم بتا ہوا تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہے. یہ بہت گہرا علم ہے، یہ علم سب کو نہیں دیا جاتا. حضرت موسیٰ صرف دیوار دیکھ رہے ہیں، حضرت خضر دیکھ رہے ہیں کہ دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے. کیسی نگاہ ہے، کیسا علم ہے. دیکھ رہے ہیں. تو یہ علم ہے. تو علم کا فتنہ اگر آئے اور آدمی علم کے فتنے میں مبتلا ہو تو اسے تواضع اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے. جتنا بڑا عالم ہو اتنا اس کے اندر تواضع ہو، اتنی خاکساری ہو. عالم کے اندر کبر نہیں آنا چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے. علم جتنا بڑھے اسے اتنا زیادہ متواضع ہونا چاہیے، خاکسار ہونا چاہیے. تو اگر آدمی علم کے فتنے میں مبتلا ہو تو عاجزی، خاکساری اور تواضع اختیار کرے، تب نعمت علم کا شکریہ ادا ہوگا. اچھا، اب آ رہا ہے اقتدار کا فتنہ، بادشاہت کا فتنہ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہ تاریخی چیز ہے. یہ نبی کو کیسے معلوم؟ جو کسی کالج میں نہیں گیا، جو کسی مدرسے میں نہیں گیا، نہ اس نے کسی ہسٹورین سے کوئی ہسٹری پڑھی ہے، کیسے بتا رہا ہے یہ؟ اور یہ سب کچھ دوسری کتابوں میں ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. بتایا گیا یہ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا جس کو کیخسرو یا خورس کہتے ہیں. خورس کچھ بھی نام رہا ہوگا، یہ اس کا لقب ہے. یہ ذوالقرنین. جواب دیا گیا کہ یہ بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے 3 سفر کیے تھے، ایک مشرق، ایک مغرب اور ایک شمال مشرق میں. ایک مغرب، ایک مشرق اور ایک شمال یا شمال مشرق. پہلا سفر مغرب کی طرف، چلتا چلا گیا حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ ایسی جگہ پر پہنچا جہاں سورج ڈوبتا ہو، ایسا لگا اسے. یعنی آگے پانی ہی پانی تھا، آبادی تھی ہی نہیں. اور اس نے دیکھا کہ سورج ایک گدلے پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہے. حقیقت میں ایسا ہے نہیں. جیسے چاند ایک تشتری کی طرح لگتا ہے، لیکن چاند تشتری کی طرح نہیں ہے، بلکہ ایک قرا ہے پورا کا پورا. تو اس نے دیکھا کہ سورج ایک گدلے پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہو، اسے ایسا لگا. وہاں ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہاں مل جل کر کے رہو، ایک دوسرے پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، اور توحید کو اپنی زندگی میں لاؤ، اس لیے کہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے. قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه، جو بھی ظلم کرے گا اس کو سزا دوں گا. تو یہ مغرب کا سفر ہے. یہ ایسا سیاح ہے جو مغرب میں چلتا چلا گیا اور وہاں جا کر رکا کہ آگے پانی ہی پانی تھا، کوئی آبادی نہیں تھی. اس جگہ کون سی آبادی تھی؟ چند لوگ تھے وہاں جو کوئی شریعت اور کوئی عقیدہ ان کے پاس نہیں تھا، آپس میں لڑتے بھیڑتے رہتے تھے، ظلم کرتے رہتے تھے ایک دوسرے پر. اس نے ڈانٹا ان کو، کہا کہ مل کر کے رہو اور
ایک دوسرے پر کوئی ظلم نہ کرے. اور وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى. ایمان قبول کر لو، عمل صالح کرو، اچھے بن کر کے رہو، یہ ان کو بتایا اس نے. اور پھر دوسرا سفر اس کا ہوا مشرق کی طرف. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ. یہ تو پہلا سفر تھا جہاں سورج ڈوبتا ہے، وہاں تک پہنچا. اور دوسرا سفر جہاں سورج نکلتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے نکل رہا ہوں یہاں سے، وہاں پہنچا. تو دیکھا کہ وہاں پر ایک ایسی قوم رہ رہی ہے جو گھر نہیں بناتی. ان کے اور سورج کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو رہی، کوئی پردہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ننگے رہے ہوں، بہت ساری جگہوں پر لوگ ننگے رہتے، مرد عورت سب ننگے رہتے. ننگے تھے، ان کے اندر کوئی تہذیب و تمدن نہیں تھا، کوئی سویلائزیشن نہیں تھا ان کے پاس. پھر اس کے بعد یہ شمال کی طرف روانہ ہوا اور ایسی جگہ پر پہنچا جہاں ایک درہ تھا. اس درے کے دوسری طرف سے یاجوج ماجوج آ کر متمدن اور مہذب آبادیوں کے اوپر حملہ کرتے تھے اور لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے. یہ وہاں پہنچا تو لوگوں نے اس سے ریکویسٹ کی، کہا کہ اس درے کو بند کر دیجیے آپ، تاکہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے ہم محفوظ ہو جائیں. اس نے کہا کہ مین پاور چاہیے ہمیں، آدمی دو، بقیہ پیسہ ہم دیتے ہیں. ایک سد تیار کی اس نے، اور پھر ایسی سد تھی کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ بھی نہیں سکتے تھے، اس کو توڑ بھی نہیں سکتے تو سوراخ بھی نہیں کر سکتے. یاجوج ماجوج کون ہیں پتہ نہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بیان کردہ بعض باتیں اپنے ظہور میں وقت کی منتظر ہیں. جب ظاہر ہوگا تو پتہ چل جائے گا، اچھا یہ یاجوج ماجوج ہیں. ابھی قیاس آرائی نہیں کی جا سکتی کہ روس والوں کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے یا کہیں پہ ہیں، کیا کہیں پر ہیں یہ جی، اپنے وقت پر ظاہر ہو جائیں گے. پتہ ہم نہیں تو ہماری نسلیں دیکھ لیں گی کون ہے وہ. تو قرآن حکیم کے بعض بیان کردہ واقعے اپنے ظہور میں وقت کے منتظر ہیں. وقت جب آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون ہے اور کہاں رہتے تو کدھر سے نکلیں گے یہ. بہرحال وہ درے کو اس نے بند کر دیا. یہ بادشاہ تھا. آدمی کو اللہ جب بادشاہت دے، اقتدار دے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اقتدار کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے کیا کرے؟ اس نے کہا رحمت من ربی. اس نے کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے. یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے. یہ جو اللہ تبارک تعالی نے مجھے عطا کیا ہے. تو آدمی کو جب اللہ اقتدار دے تو اقتدار کو اللہ کی رحمت سمجھے، ہاں، اور رحمت سمجھتے ہوئے لوگوں کی خیر خواہی دن رات کرتا رہے. اس کا یہ کام ہے. جب یہ رحمت ہے تو لوگوں پر رحم کرے، لوگوں کی خیر خواہی کرے. آج تو ووٹ مل جاتا ہے، اس کے بعد نظر ہی نہیں آتے کہاں گئے چرے، کہاں گئے جی. تو اقتدار میں آدمی جب آ جائے تو اسے اللہ کی طرف سے رحمت سمجھنا چاہیے کہ اقتدار اللہ کی رحمت ہے اور ہمیں لوگوں کے اوپر رحم کرنا چاہیے. آگے سورہ مریم، غور سے دیکھیں. اس میں سورہ کریمہ میں آپ دیکھیں گے کہ 16 بار رحمان کی صفت آئی ہے، 16 مرتبہ. اب پورے قرآن میں 58 مرتبہ ہے، 58 ٹائمز. پورے قرآن میں لفظ رحمان 58 بار آیا ہے، 58 ٹائمز. اور ان 58 میں سے 16 مرتبہ صرف اسی سورہ میں آیا ہے اور 4 مرتبہ لفظ رحمت آیا ہے. لفظ رحمت جی. اس میں سارے کے سارے واقعات معجزہ ہیں. مادہ پرست دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قاعدہ دے دیا، اصول دے دیا کہ میں اسباب کا پابند نہیں ہوں. میں کوئی بھی چیز بغیر سبب کے بھی پیدا کر سکتا ہوں.
آدمی سوچتا بدلی نہ ہو تو بارش نہیں ہوتی. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سبب کے بغیر بھی مسبب پیدا کر سکتا ہوں, بدلی کے بغیر بھی بارش برسا سکتا ہوں. دیکھیں حضرت زکریا کا تذکرہ ہے, یہ خود بوڑھے ہیں, جوانی کا موسم گزر چکا ہے, اور ان کی بیوی بانجھ ہیں, اولاد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بوڑھے ہیں اور ان کی بیوی بانجھ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے. دعا دیکھو, کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہاں دیکھو رحمت اور عبدیت دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا. ایک مفسر لکھتا ہے کلما زادت العبودیہ زادت الرحمت, جتنی زیادہ آپ کی بندگی بڑھتی جائے گی اللہ کے لیے, اتنی زیادہ اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر آئیں گی. تو تم جتنا بندے بنتے جاؤ گے اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہوتے. کلما زادت العبودیہ زادت الرحمت ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. چپ کے دعا کر رہے تھے, بیٹا چاہیے ان کو. بعض لوگوں نے وجہ یہ بتائی کہ دھیرے دھیرے دعا اس وجہ سے مانگتے تھے کہ کوئی سن نہ لے. ارے اس حالت میں بھی, اس عمر میں حضرت کو بچہ چاہیے. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آدمی جب دھیرے دھیرے دعا کرے تو دھیرے دھیرے دعا میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے, دکھاوا کم ہوتا ہے, دکھاوا نہیں ہوتا. تو دھیرے دھیرے دعا کرتے تھے. اب دیکھو دعا کا طریقہ سیکھو, دعا کیسے مانگی جائے. اپنے رب کو پکارا. پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لو. اذ نادى ربہ نداء خفیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لو. ربوبیت کا حوالہ لیا گیا, یہ جی ربوبیت کا وسیلہ لیا گیا. پھر اس کے بعد وسیلہ لینے کے بعد ربوبیت کا یہ کہہ رہے رب انی وہن العظم منی, میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے. اللہ اکبر. بتایا کہ اندر سے کمزور ہوں میرے رب, اندر کچھ نہیں, ہڈیاں کمزور ہو گئی. ہڈیاں یہ پلر کی طرح ہوتی ہیں, یہ اگر کمزور ہو جائیں تو جسم کی پوری عمارت کمزور ہو جاتی ہے. تو انہوں نے ذوف باطن کو, اندرونی کمزوری کا ذکر پہلے کیا. میرے رب میری ہڈیاں کمزور, ہڈیاں اندر ہوتی ہے نا. پھر کہہ رہے واشتعل الراس شیبا, میرے رب میرے بال سفید ہو گئے. یہ ظاہری ذوف کو بیان کیا انہوں نے. اندر سے میری ہڈیاں کمزور ہیں اور اوپر سے میرے بال سفید ہو گئے میرے رب. یہ ظاہری کمزوری اور یہ باطنی کمزوری. باطنی کمزوری ہے کہ میری ہڈیاں کمزور, اور ظاہری کمزوری یہ, ظاہری ذوف یہ کہ میرے بال سفید ہو چلے. اور تیسرے نمبر پہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, میرے رب تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا, جب بھی مانگا تو نے دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف. جی اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ, ایک اپنی کمزوری ظاہر کرنا, اور اللہ کی نعمت کا اعتراف. پھر اس کے بعد مانگے. بیٹا مانگا, بیٹا دے دیا گیا. اور بیٹے کی خصوصیت بتائی گئی, وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. سلامتی ہو یحییٰ کے اوپر جس دن وہ پیدا ہوئے, سلامتی ہو جس دن وہ مریں گے, سلامتی ہو جس دن یہ اٹھائے جائیں گے. یہ تین جو مقامات ہیں ان کا حوالہ کیوں دیا گیا ہے؟ پیدائش کا موقع, مرنے کا موقع, اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا موقع. ان تین مواضع ثلاثہ, مواطن ثلاثہ, یہ تین جگہوں کا تذکرہ بطور خاص کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ تینوں چیزیں متکرر نہیں ہوتی, کبھی ایک ہی بار ہوتی ہے. الانسان یولد مرۃ واحدہ ویموت مرۃ واحدہ ثم یبعث مرۃ واحدہ. پیدا ہوتا ہے ایک بار, مرتا ہے ایک بار, اٹھایا جائے گا ایک بار. جی بتایا دیا ہے. یہ اس کے بعد حضرت مریم کا تذکرہ ہے. یہ وہی ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی جو مسجد ہے بیت المقدس, اس میں خدمت کو انجام دینا قبول کیا تھا, جیسا کہ ان کی والدہ کی نظر تھی. وہ ایک شرقی مکان میں رہتی تھی, مشرق کی طرف جو تھا, مشرق کی جگہ تھی, اور باقاعدہ پردے میں رہتی تھی, حجاب لگا رہتا تھا وہاں. واقعی عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے. فاتخذت من دونہم حجابا,
کمرے میں تھیں، اچانک حضرت جبرائیل آ گئے. واہ، ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں. یہ فرشتہ دیکھو کہاں کہاں پہنچا رہتے تھے، کہاں بھی پہنچ گیا یہ. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، ہم نے اپنی روح کو بھیجا. یہ روح کی اضافت اللہ کی طرف، نا کی طرف، ضمیر جمع متکلم کی طرف اضافت تشریفی ہے، یعنی یہ بہت ہی معزز فرشتہ ہے. اچھا ان کو روح کیوں کہا جاتا ہے؟ سمیہ جبریل روحا، حضرت جبرائیل کو روح کہا جاتا ہے لأن الدین یحیی بہ وبوحیہ، اس لیے کہ یہ وحی لاتے ہیں اور وحی کی وجہ سے آدمی کے دل زندہ ہوتے ہیں. جی لاتا ہے، وہی لاتا ہے. یہ کون؟ جبریل. اس وجہ سے تو روح کہا جاتا ہے. گویا کہ یہ قرآن کی شکل میں جو چیز ہمیں ملی یہ روح ہے، اس سے زندگی میں روشنی آتی ہے. زندگی لاتا ہے، اس وجہ سے اس کو روح کہا گیا. وحی روح ہے، قرآن روح ہے. تو یہ روح لے کر کے آتا ہے، یعنی دین لے کر کے آتا ہے، وحی لے کر کے آتا ہے، کتاب لے کر کے آتا ہے، جس سے آدمی کی زندگی روشن ہو جاتی ہے، مری ہوئی چیز زندہ ہو جاتی ہے. ایسا دیکھو کوئی نہیں ہے وہاں پر. یہ نوجوان لڑکی ہے اور یہ خوبصورت نوجوان ہے. جیسے ہی انہوں نے دیکھا، کون ہے یہ، کدھر سے آ گیا ہے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، اگر تم متقی ہو، تقوی والے ہو تو مجھے چھونا نہیں، دور رہو. اللہ اکبر. اور میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں. انہوں نے اللہ کے رحم کا حوالہ دیا. عام طور پر جب کہا جاتا ہے یار رحم کرو میرے اوپر، تو رحم کا جب لفظ آتا ہے تو آدمی کے دل کے اندر رحم پیدا ہو جاتا ہے. تو انہوں نے رحمان کا حوالہ دیا. میرے قریب مت آنا بولے تھے، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں. اچھا، ان کنت تقیہ، مجھے چھونا نہیں اگر تم متقی ہو. نقطہ یہ ملا لأن التقوی یمنع الفواحش، گندی چیزوں سے روکتا ہے تقوی. اور یہ زنا کا مقام ہے یہ جی. لیکن تقوی ایسی چیز ہے جو فواحش سے روکتا ہے. اور یہ رمضان جو ہے یہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، لعلکم تتقون. اور ان التقوی یمنع الفواحش، اگر آدمی کی زندگی میں تقوی آ جائے تو آدمی گندی چیزوں سے، یعنی جنسی جذبات کی بے اعتدالی سے جو گناہ وجود میں آتے ہیں، ان تمام چیزوں سے یہ تقوی اس کو روک دیتا ہے. اس وجہ سے تقوی کا حوالہ دیا گیا، تقوی کا حوالہ دیا. کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر وہ ہوں، فرشتہ ہوں، اور میں تمہیں بچہ دینا چاہتا ہوں اللہ کے حکم سے. کہا کہ بچہ؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، میری شادی ہی نہیں ہوئی، مجھے کسی انسان نے چھوا ہی نہیں، بچہ کیسے ہوگا؟ قال کذالک، ایسے ہی ہوگا. اور تیرے رب کے اوپر یہ آسان ہے، بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے. تو صرف یہاں مرد نہیں ہے، عورت تو ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے آسان ہے یہ. اچھا، حاملہ ہو گئی وہ، ان کے گریبان میں انہوں نے پھونک مارا اور وہ حاملہ ہو گئی. اللہ اکبر. اب یہ پریشان ہو گئی جب حمل ٹھہر گیا. بولے میری شادی نہیں ہوئی، میں قوم کے پاس جاؤں گی کیسے؟ کہتے کہ 8 میل بھاگی چلی گئیں. جب ڈیلیوری کا ٹائم آیا اور ایسے مقام پر پہنچی، ایسی جگہ جس کو بیت الحم کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ عیسائی کتابوں میں بھی موجود ہے، بیت الحم پہنچی. 8 میل ہے وہاں سے، وہیں پر یہ بچہ ہوا. بھوک لگی ہے، پیاس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریتیلے میدان کے اندر ایک چھوٹی سی نہر جاری کر دی. کہا کہ پی پانی. ریگستان میں نہریں کہاں ہوتی ہیں جی. اور بھوکی تھی. ایک ٹنڈ منڈ کھجور کا درخت تھا، پتے بھی نہیں تھے، کچھ نہیں تھا. کہا کہ اس کو ہلاؤ، اس کو ہلاؤ، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. ہلانے لگی تو تازہ کھجور گرنے لگے. جی جی، سبب نہیں ہے لیکن مسبب موجود ہے. صحرا میں دریا نہیں ہوتے، اللہ نے پیدا کر کے بتایا. اللہ نے فرمایا کہ مادہ پرستو سنو، تم مادے کے پیچھے بھاگ رہے ہو، میں بغیر سبب کے مسبب پیدا کر سکتا ہوں. صحرا میں نہر جاری کر سکتا ہوں،
ٹنڈ منڈ کھجور کے درخت سے تازہ پھل، تازہ کھجور پیدا کر سکتا ہوں، دے سکتا ہوں، اور میں اپنی اس بندی کی آبرو کے لیے گہوارے میں موجود، گہوارے میں رہنے والے بچے کو زبان دے دیتا ہوں۔ یہ لے کر کے پہنچی، کہنے لگے ارے یہ کیا کر دیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ قوم کہنے لگی اے ہارون کی بہن، یہ تو نے کیا کر دیا؟ تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں یہ زانیہ نہیں تھی، یہ تو نے ایسا کیسے کیا؟ دیکھو سب سے پہلے بھائی کا تذکرہ ہوا ہے، اے ہارون کی بہن۔ پتہ یہ چلا کہ بہنوں کے اوپر سب سے زیادہ نگاہ بھائیوں کو رکھنا چاہیے، یہ بتایا گیا، اس لیے کہ باپ تو ڈیوٹی پر چلا گیا، ماں گھر کے کاموں میں ہے، یہ نٹھلا گھوم رہا ہے ادھر ادھر، کھانا اور گھومنا، تو کم سے کم بہن کو نگاہ میں رکھ، بہن کہاں جا رہی ہے؟ یا اخت ہارون۔ اس پر اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ قرآن حکیم میں یہ تاریخی غلطی ہے، ہسٹوریکل ایرر ہے، تاریخی غلطی۔ کیا غلطی ہے بھائی؟ کہا گیا کہ ہارون کی بہن کہا گیا ہے، اور موسیٰ کے جو بھائی ہارون ہیں یہ ان سے 1500 سال پہلے گزر چکے ہیں، تو یہ ہارون کی بہن کیسے ہوئی؟ لہذا قرآن حکیم میں ہسٹوریکل ایرر ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ سامی زبان میں اور دیگر زبان، اس وقت کی جو زبانیں تھیں، سامی زبان، ہیبریو، اس طریقے کی سریانی، ان زبانوں میں یہ دونوں لفظ استعمال کیے جاتے تھے، اخ اور اخت، بھائی اور بہن۔ ایسی بہنوں اور ایسے بھائیوں کے لیے جن کو کسی قبیلے کی طرف منسوب کرنا ہو یا جن کو کسی معزز ہستی سے منسوب کرنا ہو، مثلا ان کے خاندان میں، ان کے قبیلے میں کئی سال پہلے کوئی بزرگ آدمی تھا، کوئی اچھا آدمی تھا، تو کہہ دیتے تھے کہ وہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، اس کی بہن ہے۔ یہ تعبیر عام تھی اس زبان میں۔ تو حضرت مریم یہ یقیناً حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے خاندان سے ہیں، لہذا اس وقت کے ماحول کے مطابق، طریقے کے مطابق ان کو کہہ دیا گیا کہ ہارون کی بہن ہے، لہذا ہسٹوریکل ایرر نہیں ہے۔ اس کی دلیل بھی قرآن میں موجود ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ہم نے ہود کو بھیجا۔ دیکھو پوری قوم کو ہود کا بھائی کہا گیا ہے، تو پوری قوم ان کی سگی، ان کے سگے بھائی اور سگی بہنیں تھیں، خطان نے۔ تو ایسے جو سگے بھائی نہیں ہوتے، نسبتی جو بھائی ہوتے یا کسی قبیلے کی طرف ان کا انتساب کیا جائے تو ان کی طرف بھی بہن اور بھائی کی نسبت کی جا سکتی ہے، یہ وہی ہے۔ کہا کہ یہ تو نے کیا کر ڈالا؟ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ بچہ بولتا تھوڑی ہے، یہ تو چھوٹا بچہ ہے، یہ کیسے ہم سے بات کرے گا؟ اب یہ کہہ ہی رہے تھے، قال انی عبد اللہ، چھوٹے بچے ہیں، وہ گود میں ابھی پیدا ہوئے ہیں، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دیکھو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہ تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، سن آف گاڈ نہیں ہوں، میں سن آف گاڈ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میں قرآن حکیم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح مقام بتایا ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے، کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں سوچنا ہی چاہیے کہ سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے تھا بچے کو کہ میری ماں عفیفہ ہے، پاک دامن ہے، لہذا اسے کچھ مت کہو۔ لیکن ماں کے اوپر لگائے ہوئے الزام کو پہلے دور نہیں کیا انہوں نے، سب سے پہلے انہوں نے توحید کی دعوت دی، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کہیں یہ نہ سمجھ لو کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ جی اللہ کا بیٹا ہوں۔ پتہ ہی چلا کہ اللہ کا حق پہلے ہے، بندوں کا حق بعد میں، اور اللہ کا سب سے بڑا حق ہے کہ آدمی توحید کو اختیار کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔
گہوارے میں بولا ہے یہ نبی جی، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہاں ترکی بترکی ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. سوال بہت اہم ہے. کیا جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ جی یہ سوال ہے. سوال جس ٹیک میں ہے جواب اسی انداز سے دیا گیا. فرمایا گیا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. جواب اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. اب دیکھ رہے ہیں انداز بیان دیکھ رہے ہیں آپ. سوال جس انداز سے کیا گیا ہے جواب بھی اسی انداز سے دیا گیا ہے. سوال کیا ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، انسان یہ بولتا ہے اِذَا مَا مِتُّ، جب میں مر جاؤں گا تو لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو میں کیا بعد میں اٹھایا جاؤں گا؟ یہ سوال ہے. جواب اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. اس اعتراض کرنے والے انسان کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا جبکہ وہ کچھ نہیں تھا. تو نتھنگ سے ہم نے سم تھنگ کیا، اب ہم اس کو نتھنگ کرتے تو دوبارہ سم تھنگ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ پہلی چیز بنانا مشکل ہوتی ہے، بنا کر کے اگر بگڑ جائے تو دوبارہ اس کو بنانا آسان ہوتا ہے. دیکھو کیا لیکن انداز کتنا پیارا ہے. دیکھیے یہ باس بعد الموت کی دلیل دی گئی ہے. جس انداز کا سوال ہے اسی انداز سے جواب ہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. سوال جواب اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. کیا پیارا انداز ہے بات کرنے کا. سبحان اللہ، کمال کی کتاب ہے، کمال کی کتاب. اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے. سورہ طٰہٰ کے بارے میں یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم زور سے بولو. کتنی بڑی بات کہی گئی. کروڑوں لوگ، دنیا کے تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو کر کے اگر بولنے لگیں تو موبائل کام کرنا بند کر دیتا ہے. سارے لوگ جمع ہو جائیں تو فریکوینسی متاثر ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے دنیا کے سارے لوگ ایک ساتھ جتنی بھی زبان میں کچھ کہنا چاہیں، تمام کی باتیں سمجھتا ہوں سنتا ہوں بولتا ہوں ایک ساتھ آوازیں ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتی. میرے نزدیک کیا علم ہے، کیا قدرت ہے اللہ. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، زور سے بولو. زور سے آدمی بولتا ہے، لاکھوں لوگ ایک ساتھ بولنے لگے سمجھ میں نہیں آتا کون کیا بول رہا ہے. اللہ فرماتا ہے ہمیں معلوم ہے تم کیا بول رہے ہو اور کون کیا بول رہا ہے. اور یہ تو چھوڑو، تو زور سے بول رہے ہو. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. سر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بولے تو ایک آدمی سنے. ایک آدمی سن رہا ہو، رب فرما رہا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں اس ایک آدمی سے کیا کہہ رہے ہو. اور وَأَخْفَى، اور میں اس بات کو بھی جانتا ہوں جو تم اپنے سے کرتے ہو. دوسرے کسی سے کرتے ہو، کیا بات کرتے ہو مجھے معلوم ہے. یہاں تک کہ تم اپنے سے بات کرتے ہو کوئی دوسرا نہیں سن رہا ہے تب بھی میں جانتا ہوں تم اپنے سے کیا بات کر رہے ہو. کمال علم ہے اللہ، کمال علم ہے. ایسا کہہ سکتے ہو کہ جو علم تمہارے شعور میں ہے، کانشینس میں ہے، میں اسے بھی جانتا ہوں. اور جو علم تمہارے سب کانشینس میں اسے بھی میں جانتا ہوں. شعور میں کیا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، تحت شعور میں کیا ہے اسے جانتا ہوں. سر کانشینس، اخفا سب کانشینس. تمہارے شعور میں کیا ہے اور تمہارے لاشعور میں کیا ہے سب میں جانتا ہوں. سبحان اللہ، کیا علم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک نقطہ بڑا پیارا ہے یہاں پہ.
اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہا ہے موسیٰ کو اور ہارون کو، فرعون کے پاس جاؤ اور اسے میرا پیغام پہنچاؤ، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے۔ یہی ابن معاذ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے یہی آیت تلاوت کی، جی فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، فرعون کے پاس تم دونوں جاؤ اور اس سے نرم انداز میں میرا پیغام سناؤ۔ یہی ابن معاذ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے یہی آیت تلاوت کی، کہنے لگے اے میرے رب ھذا رفقک بمن یقول ما علمت لکم من الہ غیر، میرے رب تیری نرمی تیری مہربانی ایسے آدمی کے اوپر جو کہتا ہے کہ میں اپنے علاوہ کسی کو معبود جانتا ہی نہیں، کہتا ہے کہ میں ہی معبود ہوں، انا الالہ، تو اے اللہ تیری مہربانی اس شخص پر ایسی ہے جو کہتا ہے میں اللہ ہوں، تو تیری مہربانی اس شخص پر کیسی ہوگی جو کہتا ہو کہ لا الہ الا اللہ۔ کتنی پیاری بات کہی، میرے رب تیری مہربانی ایسے شخص پر جو کہتا ہو انا اللہ، میں اللہ ہوں، تو اس آدمی پر تیری مہربانی کیسی ہوگی جو کہتا ہو لا الہ الا اللہ۔ جی کہنے لگے کہ یہ تیری مہربانی ایسے آدمی کے اوپر ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو تیری مہربانی اس شخص پر کتنی ہوگی جو سجدے میں جا کر کہتا ہو سبحان ربی الاعلی۔ اللہ خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مسجد سے جوڑ رکھا ہے، قرآن حکیم سے جوڑ رکھا ہے، توحید سے جوڑ رکھا ہے، اتنی بڑی خوش نصیبی اور نہیں ہو سکتی۔ زندگی کا کیا ہے، اب ہے تب نہیں ہے کوئی، زندگی سب سے ان گارنٹیڈ چیز اگر ہے تو زندگی ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ کیا گارنٹی دے سکتا ہے کوئی؟ مسجد سے باہر نکلیں آپ زندہ رہیں گے؟ موت کا فرشتہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ کیا بات ہے، زندگی بنانے والی کتاب ہے یہ، زندگی بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد سامری کا تذکرہ، سامری جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے اور دریا کے اس پار ہو گئے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا، تو بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ یہ سامری نام کا آدمی یہ بھی ساتھ ہو لیا۔ در حقیقت منافق تھا یہ، جی منافق تھا یہ، اور یہ ایک قبیلہ سامرا کا رہنے والا تھا، قبیلے کا نام تھا سامرا، اس وجہ سامری کہا جاتا، یا ایک بستی کا نام سامرا تھا اس کی طرف منسوب ہو کر کے اس کو سامری کہا جاتا۔ قبیلے کا نام تھا سامرا، اس وجہ سے اسے سامری کہا جاتا، یا گاؤں کا نام سامرا تھا، جیسے کرنول کرنولی، تو ایسے سامرا گاؤں تھا سامری کہا جاتا۔ یہ منافق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ نے بلایا تورات دینے کے لیے، اس کو موقع مل گیا، حضرت ہارون علیہ السلام منع کرتے رہے، لیکن اس نے تمام زیورات جمع کر کے، کہتے ہیں کہ یہ زیورات بنی اسرائیل نے فرعونیوں سے ادھار لیے تھے اور بھاگتے ہوئے دے نہیں پائے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لہذا اس بدماش نے وہ سارے زیورات جمع کر لیے اور ان کو پگھلا کر کے ایک بچڑا بنایا، اس طریقے سے کہ بچڑے کے منہ میں سے ہوا جاتی اور اس کے بعد جب باہر نکلتی تو خوار، یعنی جیسے بیل کی آواز ہوتی ہے، اس سے نکلتی تھی، اور کہنے لگا اے بنی اسرائیل یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کے بھی معبود یہی ہے، یہ تمہارا بھی معبود ہے موسیٰ کے بھی معبود ہے۔ فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، موسیٰ کے بھی معبود، تمہارا بھی معبود ہو موسیٰ کے بھی معبود۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات کی تختیاں لے کر ادھر آئے تو دیکھا پوری کی پوری قوم مشرک ہو چکی ہے، بچڑے کے پوجنے میں اور بچڑی کے پرستش میں لگی ہوئی، بارے غصے کے ان کے ہاتھ سے تورات کی تختیاں گر گئیں۔ شرک کو دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے
اور پہلے تو اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی، ہارون کی، بیچارے قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسب، سر کے بال پکڑ لی اور داڑھی پکڑ لی. کہنے لگے اے میری ماں کے بیٹے، چلیے یہ بھائی نہیں بول رہے اے میرے بھائی مجھے چھوڑ دے، اے میری ماں کے بیٹے. ایسا ہوتا ہے، ماں کا حوالہ دے دو تو آدمی ٹھہر جاتا ہے، آدمی رک جاتا ہے. امی کا حوالہ آ گیا، یبن اما، اے میری ماں کے بیٹے. انہوں کیا کہنے چاہیے؟ بھیا مجھے چھوڑ دو. اے میری ماں کے بیٹے کہہ رہے، ماں کا حوالہ دے رہے، مجھے چھوڑ دو. میں نے سنبھالنا چاہا ہے، سنبھلے نہیں ہے. کہاں ہے وہ؟ بلاؤ اس کو. آیا، قال فما خطبک یا سامری، کیا جال بوال ہے تیرا یہ سب، کیا پھیلا رکھا ہے تو نے یہ سب. اما بتاتا ہوں تجھے. کہا کہ یہ جو تیرا بچڑا ہے سونے کا بنا ہوا، اس کو تو میں پہلے جلاتا ہوں اور جلا کر کے اس کے دریا میں پھینک دیتا ہوں، ایک. اور دنیا میں تیری جو سزا ہوگی وہ یہ ہے کہ تو آبادی میں رہ ہی نہیں سکتا. اگر تجھے کوئی چھو دے تو چھونے والا بھی بخار میں مبتلا ہو جائے گا اور تو بھی بخار میں مبتلا ہو جائے. لہذا یہ بھاگ کر جنگل میں چلا گیا اور وہیں ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا اور گھومتے گھومتے مر گیا. وہ کچھ لوگ آتے اسے چھونے کے لیے تو بھاگتا تھا، لا میساس، ڈونٹ ٹچ می، ٹچ می ناٹ، ٹچ می ناٹ، لا میساس، مجھے چھونا نہیں. اس لیے کہ جو چھوتا وہ بھی بخار میں مبتلا ہو جاتا اور یہ بھی بخار میں مبتلا ہو جاتا. تو اس مشرک کی زندگی تڑپ تڑپ کر کے گزری ہے. اور جہاں تک اس بچڑے کی بات تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، جس کا اعتکاف کیے بیٹھے تیرے اپنے معبود کی، میں کیا کرتا ہوں، لنحرقنہ، اسے جلا دے. اس میں بھی معجزہ ہے. سونا جلتا نہیں ہے کبھی بھی، سونا جلتا نہیں ہے، اور گرم کرنے کے بعد اس کا وزن بھی کم نہیں ہوتا. یہاں جلا دیا گیا. ہاں، سونا جلتا نہیں ہے. اور اسے ریزہ کر کے، ریزہ ہوتا ہی نہیں ہو جلانے سے، اور نہ اس کی قیمت گھٹتی ہے نہ اس کا وزن گھٹتا ہے جلانے کے بعد. یہ عجیب و غریب میٹل ہے یہ. اللہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر دریا میں پھینک دیتا ہوں ریزہ کر کے، راکھ بنا کر کے. اس کا راکھ ہوتا ہی نہیں، راکھ بنا کر کے اسے میں دریا میں پھینک دوں گا. ارے سونا راکھ بنتا ہی نہیں جلانے کے بعد، اس کا وزن کم نہیں ہوتا. معجزے کا ظہور ہوا، اور وہ بھی ایسے گھومتا گھامتا وہ مر گیا. وہ آگے فرمایا گیا اے میرے حبیب لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقی. میرے حبیب، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسول کو مخاطب کر کے بولتا ہے کہ ہم نے جو دنیا والوں کو نعمتیں عطا کی ہیں، جو عیش اور جو آرام عطا کیا ہے، جو مال و دولت، اس کی طرف آنکھیں پھیلا کر مت دیکھو، آنکھیں پھیلا کر مت دیکھو. اس لیے کہ یہ جو دیا گیا ہے ان کو، یہ آزمائش ہے ان کے لیے. اس آزمائش میں پورے نہیں اترے تو یہ مال و دولت، یہ تعیش ان کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، یہ جہنم میں جانے والے ہیں. اور کہا نعمتوں کو کہ یہ زہرا ہے. زہرا مانے پھول. اللہ. اور پھول کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، وہی میں کہنے جا رہا تھا جو شیلے نے کہا ہے. کیا کہتا ہے؟ The flower that smiles today, tomorrow dies. All that we wish to stay comes and does fly. یعنی یہ پھول، the flower that blooms and then fades away. یہ پھول جو ہوتا ہے نا، اس کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ کھلتا ہے اور اس کے بعد مرجھا جاتا ہے اور گر جاتا ہے. تو دنیا اس نبات، شبہ اللہ بالنبات الذی یظہر ویذبل ثم یزول. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی زندگی کو پھول سے تشبیہ دی ہے. پھول یہ کھلتا ہے، یظہر ویذبل ثم یذبل، پھر وہ مرجھا جاتا ہے، ثم یزول، then disappears, then withers and disappears. تو ایسی چیز کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو جس کا یہ حال ہو؟
جس کا یہ حال ہو، جو کھلے اور مرجھا کر گر جائے، ایسی زندگی ہے دنیا کی۔ آگے فرمایا گیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے رہو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس کے اوپر ثابت قدم رہو، صبر کرو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، ہم تم سے رزق نہیں مانگ رہے، ہم تم کو رزق دیتے ہیں اور انجام تقویٰ ہے۔ دیکھو یہ تو سمجھ میں آیا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو، بیوی کو، بچے کو، بیٹی کو، بیٹے کو، سب کو نماز کا حکم دو۔ دیکھ نماز، اور یہی نہیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، پابندی کے ساتھ ادا کرو۔ یہ 360 والی کیا بولتے ہو تو 8 کی کھاٹ کے 360 کی، ایسا کچھ ہوتا ہے کیا جی؟ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس کے اوپر جمے رہو۔ ایک صبر، ایک ہوتا ہے استبار۔ ما الفرق بین الصبر والاستبار؟ صبر کہتے ہیں القدرہ علی التحمل، کسی چیز کو برداشت کرنے کی آپ کے پاس طاقت ہو تو اس کو کہتے ہیں صبر۔ کوئی زخم ہوا اور آپ اسے برداشت کر رہے ہیں، یہ صبر ہے۔ القدرہ علی التحمل، زخم کے درد کو آپ برداشت کر رہے ہیں، ہذا صبر۔ استبار کسے کہتے ہیں؟ استبار کہتے ہیں کہ اتنا صبر کے میدان میں آپ آگے بڑھ جائیں حتی یصبح سجیۃً، یہاں تک کہ وہ سیکنڈ نیچر بن جائے، آپ کا فطرت ثانیہ بن جائے۔ ہاں، اتنا صبر کرے آپ کو کہ صبر آپ کی عادت بن جائے، بیکمس سیکنڈ نیچر، آپ کی جو ہے جبلت بن جائے، وہ سجیہ بن جائے۔ اچھا یہ تو ہو گیا، یہ صبر اور استبار میں فرق۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے رزق نہیں مانگ رہے۔ رزق نہیں مانگ رہے کہ کیا مطلب؟ نحن نتکفل برزقک، ہم روزی کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ فلا تشتغل، آپ دنیا میں الجھ کر نماز کو چھوڑ دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ ہیں، ارے کہاں جا، نماز پڑھی؟ بولے نہیں، ارے وہ دکان میں ذرا کسٹمر زیادہ آ گئے تھے، اس کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی۔ یہ دیکھیں اللہ نے فرمایا روزی ہم دیتے ہیں، دکان نہیں۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، لہذا تم روزی کو نماز سے غفلت کا ذریعہ نہیں بنا سکتے، سبب نہیں بنا سکتے۔ یہ رہا 16ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا